بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے عظیم مجاہد کی ایمان افروز داستان۔ حضرت عبیدہ بن حارث ان خوش نصیب صحابہ میں شامل ہیں جنہوں نے ابتدائی دنوں میں اسلام قبول کیا اور اپنی پوری زندگی دین کی سربلندی کے لیے وقف کر دی۔ آپ کا تعلق قریش کے معزز خاندان بنو عبد المطلب سے تھا اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ دار تھے۔ آپ حضرت عبد المطلب کے پوتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ اسلام کی روشنی کو قبول کرنا۔ حضرت عبیدہ بن حارث نے ابتدائی ایام میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ آپ کا دل توحید کی دعوت سے بے حد متاثر ہوا۔ مکہ میں اسلام قبول کرنا آسان نہ تھا کیونکہ قریش کے سردار ہر اس شخص کے دشمن بن جاتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو قبول کرتا، لیکن حضرت عبیدہ بن حارث ان مشکلات سے خوفزدہ نہ ہوئے۔ آپ نے دین حق کی راہ پر ثابت قدمی دکھائی اور مکہ میں رہ کر ایمان کی حفاظت کے لیے بے شمار قربانیاں دیں۔ ابتدائی دور کی قربانیاں۔ قریش نے ہمیشہ نئے مسلمانوں کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ حضرت عبیدہ کو بھی کفار مکہ کی جانب سے بہت اذیتیں دی گئیں، لیکن آپ کا ایمان ہمیشہ مضبوط رہا۔ آپ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہر مشکل کو خوشی کے ساتھ برداشت کیا اور اپنے عزم و ہمت سے مسلمانوں کے لیے ایک مثال قائم کی۔ ہجرت مدینہ، ایک نئی زندگی کا آغاز۔ جب مکہ میں مسلمانوں پر مظالم انتہا کو پہنچ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ حضرت عبیدہ بن حارث نے بھی مکہ کو خیر بات کہہ کر مدینہ کی جانب ہجرت کی۔ مدینہ میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دین اسلام کی تبلیغ میں بھرپور حصہ لیا اور مدینہ کی اسلامی ریاست کے استحکام کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ غزوہ بدر میں شجاعت کا مظاہرہ۔ غزوہ بدر اسلام کی تاریخ کا پہلا بڑا معرکہ تھا۔ اس جنگ میں حضرت عبیدہ بن حارث نے اپنی بہادری اور شجاعت کے جوہر دکھائے۔ میدان جنگ میں جب کفار کے سردار عتبہ بن ربیعہ نے مبارزت کے لیے مسلمانوں کو للکارا تو نبی کریم نے حضرت عبیدہ بن حارث، حضرت حمزہ اور حضرت علی کو ان کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ حضرت عبیدہ بن حارث نے نہایت جواں مردی سے عتبہ کا مقابلہ کیا۔ دونوں کے درمیان ایک سخت لڑائی ہوئی جس میں حضرت عبیدہ نے عتبہ کو شدید زخمی کر دیا، لیکن آپ خود بھی زخمی ہو گئے۔ اسی دوران حضرت علی اور حضرت حمزہ نے آگے بڑھ کر عتبہ کو قتل کیا اور حضرت عبیدہ کو زخمی حالت میں واپس لایا۔ شہادت کا مقام۔ غزوہ بدر کے دوران لگنے والے زخم اتنے شدید تھے کہ حضرت عبیدہ بن حارث نے جنگ کے بعد جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ کی شہادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھی۔ آپ کی قربانی اسلام کے لیے ایک ایسی مثال بن گئی جو رہتی دنیا تک مسلمانوں کے دلوں میں زندہ رہے گی۔ حضرت عبیدہ بن حارث کی قربانیوں کا سبق۔ حضرت عبیدہ بن حارث کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دین حق کی راہ میں جان و مال اور عزت و آبرو کی قربانی دینا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آپ نے اپنی جان اللہ کی رضا کے لیے قربان کی اور ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ آپ کا مقام اور مسلمانوں کے لیے پیغام۔ حضرت عبیدہ بن حارث
ان ہستیوں میں شامل ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے اپنی زندگی وقف کر اور اپنی قربانیوں سے اسلام کو سربلند کیا۔ آپ کی شجاعت اور استقامت ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین اسلام کے لیے اپنی زندگی وقف کریں۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔